ہندوستان سنکھیا کے حساب سے دنیا کا دوسرا سب سے بڑی آبادی والا دیش، جہاں کی آبادی 1.3 بلین کے قریب ہے، جس میں صرف ہندوؤں کی تعداد 966.3 ملین ہے اور مسلمان 204 ملین کے لگ بھگ۔ ایک ایسا ملک جہاں پہ 80% ہندوؤں کا راج ہے، وہاں آئے دن سماچار میں یہ سننے کو ملتا ہے کہ کسی مسلمان نے زبردستی کسی دوسرے کو اسلام قبول کروانے کی کوشش کری۔ کیا آپ بھی ایسے ہی کسی اتیاچار کا شکار ہوئے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں ان مسلمانوں کے زبردستی قبولی اسلام کے پیچھے ان کا مذہب کیا کہتا ہے۔ ہندوستان میں موجودہ حکومت اور برسر اقتدار پارٹی نے الیکشن جیتنے کا ایک سامان اور مختصر راستہ دریافت کر لیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب الیکشن ہونے والا ہو تو کسی نہ کسی طرح ہندو مسلم مسئلہ اٹھا دیا جائے اور میڈیا کو اس کی تشہیر پر لگا دیا جائے۔ اس وقت بھی حکومت اتر پردیش نے جو ڈاکٹر عمر گوتم اور ان کے رفیق مولانا جہانگیر قاسمی کو زبردستی تبدیلی مذہب کے عنوان سے گرفتار کر لیا ہے، وہ اسی نوعیت کا عمل ہے۔ سوچئے، جس ملک میں 80% ہندو آبادی ہو، شہر شہر، گاؤں گاؤں، محلہ محلہ ان کی اکثریت ہو، 80% سے زیادہ پولیس ملازمین اور انٹیلیجنس کا عملہ ہندو ہو، مسلمان فسادات کی مار سہ کر سہمے ہوئے ہوں، وہاں کیا اس بات کا تصور بھی کیا جا سکتا ہے کہ کسی ہندو کا زبردستی مذہب تبدیل کرا دیا جائے؟ یہ یقیناً ایک سوچی سمجھی سازش ہے جو انشاءاللہ ضرور ناکام ہوگی۔ دین و شریعت کے بنیادی ماخذ دو ہیں، قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و عمل۔ اسی لیے ہمیں جبری تبدیلی مذہب کے سلسلے میں قرآن و سنت کا خود مطالعہ کرنا چاہیے اور برادران وطن تک اس پروپیگنڈا کی حقیقت اور سچائی کو پہنچانا چاہیے۔ جہاں تک قرآن مجید کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف ارشاد فرما دیا ہے کہ ہدایت گمراہی کے مقابلے میں واضح ہو چکی ہے، لہٰذا دین کے معاملے میں کوئی جبر و دباؤ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول سے فرمایا گیا، آپ کا کام صرف نصیحت کرنا ہے، آپ داروغہ نہیں ہیں کہ ان کو اپنی بات ماننے پر مجبور کریں۔ ایک موقع پر ارشاد ہوا کہ اللہ چاہتا تو تمام انسان ہی مومن ہو جاتے، پھر کیا آپ لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کر دیں گے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی کہ اگر غیر مسلم آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیں تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری اتنی ہی ہے کہ پیغام ہدایت کو صاف صاف اور کھلے طور پر پہنچا دیں، اور بس۔ آپ سے فرمایا گیا کہ جو لوگ کفر پر بضد ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ ایک اور موقع پر آپ کی زبان مبارک سے کہلا دیا گیا کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ پھر یہ کہ ایمان دل کی تصدیق کا نام ہے، نہ کہ زبان کے اقرار کا، اسی لیے قرآن مجید نے ایمان کی نسبت قلب کی طرف کی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ظاہر ہے کہ دل کے ماننے اور نہ ماننے پر دوسروں کا قابو نہیں ہے۔ طاقت کے ذریعے جسم پر جبر کیا جا سکتا ہے، دل پر جبر نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے اگر جبرن کسی سے کلمہ ایمان کا اقرار کرا لیا جائے تب بھی وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو ظاہر ہے کہ جب خود اسلام نے دین کے معاملے میں جبر و اقرار سے منع کیا ہے اور جبر و اقرار کے ذریعے عقیدہ توحید کا اقرار کرا لیا جائے تو بھی انسان مومن نہیں ہوتا، تو کوئی مسلمان غیر مسلم بھائی کو کیوں کلمہ پڑھنے پر مجبور کرے گا؟ اب آئیے سیرت نبوی کی طرف۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں متعدد ایسے مواقع پیش آئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی گروہ یا فرد کو مسلمان ہونے پر مجبور کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہرگز نہیں کیا۔ چند مثالیں ہم آپ کی پیش خدمت کرتے ہیں۔ ہجرت کے دوسرے سال ہی غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا، جس میں مکہ کے بڑے بڑے بہادر اور سردار شریک جنگ تھے۔ یہ جنگ جو آپ پر اہل مکہ کی طرف سے مسلط کی گئی تھی، اس میں مسلمانوں کی تعداد اپنے دشمنوں کے مقابلے میں 1/3 سے بھی کم تھی، لیکن اللہ تعالی نے فتح عطا فرمائی۔ 70 اعدائے اسلام جنگ میں مارے گئے اور 70 قید کیے گئے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان 70 اشخاص کو ایمان لانے پر مجبور کر سکتے تھے، مگر ان قیدیوں کے ساتھ آپ نے نہ صرف یہ کہ کسی طرح کے جبر و اکراه کا سلوک نہیں فرمایا، بلکہ ان کے ساتھ نہایت حسن سلوک کا معاملہ فرمایا اور ان سے اشارہ کنایا میں بھی مسلمان ہونے کا مطالبہ نہیں کیا۔ مدینہ تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میثاق یعنی کہ دستاویز یا معاہدہ تیار کرایا۔ اس میثاق کے بنیادی مقاصد 3 تھے: مدینہ کے تمام باشندوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کا تحفظ، سبوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی، اور مدینہ پر کوئی حملہ ہو تو مسلمان اور یہودی مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، کیونکہ اس معاہدے کا ایک اہم رکن تمام لوگوں کے لیے مذہبی آزادی تھا۔ مدینہ کے اطراف میں یہودیوں کے 3 بڑے قبائل تھے۔ یہ عظیم الشان قلعوں میں مقیم تھے اور ان کی معاشی حالت بہت اچھی تھی۔ ان میں ایک مشہور قبیلہ بنو قینقاع تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ شکنی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ کسی طرح نہیں مانے، یہاں تک کہ دونوں طرف سے جنگ کا اعلان ہو گیا۔ مسلمانوں نے ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور یہ محاصرہ 15 دنوں تک جاری رہا۔ بالآخر وہ اس پر راضی ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فیصلہ کریں گے ہم اس کو قبول کریں گے۔ چنانچہ یہ جلا وطن کر دیے گئے۔ یہ قریب 700 افراد تھے۔ یہ شام کے علاقے میں ازراعات نامی جگہ منتقل ہو گئے۔ اگر آپ چاہتے تو ان سبوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر سکتے تھے اور دباؤ ڈال سکتے تھے، لیکن آپ نے ان سے اسلام لانے کا کوئی مطالبہ نہیں فرمایا۔ یہودیوں کا دوسرا قبیلہ بنو نذیر، یہ بھی مدینہ کے قریب آباد تھا اور ان کا قلعہ بھی بہت شاندار تھا۔ انہوں نے جب مسلمانوں سے بدعہدی کی اور معاہدہ توڑ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 10 دنوں کا موقع دیا کہ وہ کہیں اور منتقل ہو جائیں، کیونکہ ان کی سازشوں کا پردہ فاش ہو گیا تھا۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش رچی تھی۔ ان کی تعداد 1800 سے 2000 تک تھی۔ 600 اونٹوں پر سوار ہو کر یہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ یہاں سے نکل گئے۔ کچھ خیبر میں پھنس گئے اور زیادہ تر شام کی طرف چلے گئے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان کو شہر سے نکالنے کے بجائے ایمان لانے پر مجبور کرتے۔ اس سلسلے میں ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ انصار کی بعض اولاد نے یہودی مذہب اختیار کر لیا تھا، اس لیے یہودی ان کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، جبکہ انصار مدینہ نے ان کو روک لیا تھا۔ تو اس موقع پر قرآن مجید کی ایک آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: دین کے معاملے میں جبر کرنے کی گنجائش نہیں۔ چنانچہ آپ نے انصار کو ان کی اولاد کو روکنے سے منع فرما دیا۔ اس طرح کے واقعات کئی بار پیش آئے کہ کسی قبیلہ نے مسلمانوں سے جنگ کی، ان کو شکست ہوئی۔ مسلمان اس موقف میں تھے کہ انہیں ایمان لانے پر مجبور کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ اس کی سب سے بڑی مثال فتح مکہ ہے۔ اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہایت ہی ظالمانہ سلوک کیا تھا اور اپنی طرف سے اس بات پر مجبور کر دیا تھا کہ مسلمان کفر کی طرف واپس ہو جائیں۔
اس پس منظر میں اگر آپ اہل مکہ کو مسلمان ہونے پر مجبور کرتے تو یہ کوئی ناحق بات نہیں ہوتی۔ جب مکہ فتح ہوا تو وہ تمام لوگ آپ کے سامنے تھے جنہوں نے آپ کو اور ایمان لانے والوں کو ناقابل برداشت اذیتیں پہنچائی تھیں، اور مدینہ جانے کے بعد بھی مسلمانوں پر تابڑ توڑ حملے کرتے رہے تھے۔ لیکن آپ نے اس موقع پر ان سبوں کو معاف کر دیا اور فرمایا کہ جو سلوک حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا وہی سلوک آج میں تمہارے ساتھ کرتا ہوں۔ تم آزاد ہو، تم پر کوئی پکڑ نہیں۔ اللہ تم کو معاف کر دے جو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس موقع پر تمام مشرکین کو مسلمان ہونے پر مجبور کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ بہت سے لوگ کفر کی حالت پر باقی رہے، یہاں تک کہ اس سال اسی حالت میں حج بیت اللہ میں بھی شرکت کی۔ البتہ اسلام کی سربلندی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و کرم اور معبودان باطل کی ناطاقتی کو دیکھ کر از خود جوک در جوک ایمان لے آئے۔ اگر آپ کسی گروہ کو جبر و اکراہ کے ذریعے مسلمان بنانا چاہتے تو اس سے بڑھ کر کوئی اور موقع نہیں تھا، کیونکہ مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بسایا تھا اور کعبۃ اللہ کو اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ تعمیر کیا تھا، جو توحید کے علم بردار تھے، اور اہل مکہ انہی کی اولاد تھے جو ان کے راستے سے بھٹک گئے تھے۔ مکہ سے قریب ہی بنو حوازن کا قبیلہ آباد تھا۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو بنو حوازن نے معرکہ سنبھالا اور جنگ پر کمر بستہ ہو گئے، کیونکہ انہیں اپنے تیر اندازوں پر بڑا ناز تھا۔ یہ معرکہ حنین سے شروع ہوا اور طائف پر ختم ہوا۔ اس جنگ میں 6000 لوگ قید کیے گئے تھے، جن میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں اور بچے بھی تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان سب کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد فرما دیا۔ اس موقع پر یہ بات بالکل ممکن تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رہائی کو مسلمان ہونے سے مشروط کر دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ اسی طرح انفرادی طور پر بھی کئی ایسے مواقع آئے جن میں کوئی اہم دشمن مسلمانوں کی گرفت میں آ گیا۔ اگر آپ چاہتے تو اسے ایمان پر مجبور کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ اس کی مثال ثمامہ بن اسال حنفی ہیں۔ وہ ایک معرکہ میں مسلمانوں کی قید میں آ گئے تھے۔ مسلمان ان کو لے کر مدینہ آئے، مسجد کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ آپ مسجد میں تشریف لائے تو دریافت فرمایا، ثمامہ تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، اے محمد، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جو قتل کا مستحق ہے، اور اگر رحم کریں گے تو ایسے شخص پر کریں گے جو آپ کا شکر گزار رہے گا، اور اگر آپ مال چاہتے ہوں تو جو چاہیں گے میں دوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کل پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پھر یہی سوال کیا۔ انہوں نے وہی بات دہرائی جو کل کہی تھی۔ آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ تیسرے دن پھر آپ نے یہی سوال کیا اور حضرت ثمامہ نے وہی جواب دیا جو پچھلے 2 دنوں سے دیتے آ رہے تھے۔ اگر آپ چاہتے تو ان کو ایمان لانے پر مجبور کر سکتے تھے، اور ظاہری طور پر ہی صحیح وہ جان بچانے کے لیے شاید اس کو قبول بھی کر لیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی شرط کے حکم جاری فرمایا کہ ثمامہ کو رہا کر دیا جائے۔ انہوں نے 3 دنوں سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے جو اخلاق دیکھے تھے اس نے ان کے دل کی دنیا کو فتح کر لیا۔ وہ وہاں سے نکلے، قریب کے ایک درخت کی آڑ میں جا کر غسل کیا، مسجد واپس آئے اور بارگاہ نبوی میں عرض کیا، یا رسول اللہ، دنیا میں کوئی شخص میری نظر میں آپ سے زیادہ ناپسندیدہ نہیں تھا، اور آپ سے زیادہ دنیا میں مجھے کوئی محبوب نہیں، کوئی مذہب آپ کے مذہب سے زیادہ میری آنکھوں میں برا نہ تھا، اور اب وہی سب سے زیادہ پیارا ہے۔
کوئی شہر آپ کے شہر سے زیادہ ناپسند نہ تھا، اب وہی سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور قریش کی ستمگیری محتاج بیان نہیں۔ ان ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کو اس طرح محصور کر رکھا تھا کہ غلے کا ایک دانہ بھی اندر پہنچ نہیں سکتا تھا۔ بچے بھوک سے روتے اور تڑپتے تھے، اور یہ بے درد ان کی آوازیں سن کر ہنستے اور خوش ہوتے تھے۔ لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ مکہ میں غلہ یمامہ سے آتا تھا۔ یمامہ کے رئیس یہی سمامہ ابن اسال تھے۔ مسلمان ہو کر جب یہ مکہ گئے تو قریش نے تبدیلی مذہب پہ ان کو طعنہ دیا۔ انہوں نے غصے سے کہا، خدا کی قسم، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر گیہوں کا ایک دانہ نہیں ملے گا۔ اس بندش سے مکہ میں اناج کا کال پڑ گیا۔ آخر گھبرا کر قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحم آیا اور کہلا بھیجا کہ بندش اٹھا لو۔ چنانچہ پھر حسب دستور غلہ جانے لگا۔ ان تمام تفصیلات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جن مواقع پر غیر مسلم افراد یا غیر مسلم گروہوں کو ایمان لانے پر مجبور کیا جا سکتا تھا، ان مواقع پر بھی آپ نے کبھی دین کے معاملے میں جبر اور دباؤ کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ جو لوگ ایمان کے دامن میں آئے اپنی مرضی اور خوشی سے آئے، کیونکہ دین کے لیے جبر و دباؤ اسلام کی بنیادی تعلیم کے خلاف ہے۔ اللہ تعالی کا منشا انسان کا امتحان ہے، اور امتحان اسی وقت ہوتا ہے جب کسی عمل پر آدمی کو مجبور نہیں کیا جائے بلکہ اسے اختیار دیا جائے۔